بہت سی باتیں ہیں جی جو آج کل کی جا رہی ہیں. سب سے زیادہ چرچا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہے. چند سال پہلے لوگ پوچھتے تھے یہ کون سا ادارہ ہے, اس کی ریٹنگ صحیح ہے غلط ہے, بہت کم آتی تھی ہماری. اب کچھ سال سے کچھ بہتر ہوئی تھی, 42 47 42 پھر آنی شروع ہو گئی. لیکن اس سال کچھ گپلا ہو گیا. ہو یہ گیا ہے کہ 47 کے بعد 42 آ گئی ہے. دیکھنے میں تو بہت فرق نہیں ہے, لیکن سیاسی حکومت کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے کہ ہم آگے جاتے جاتے پیچھے آ گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن کا معیار جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے. کوئی 3 گنا کہتا ہے. اداروں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں کہ فلاں ادارے میں اتنی کرپشن ہے, کس میں بہتر ہوئی ہے, پولیس کا کیا حال رہا ہے, جوڈیشری کا کیا حال ہے. ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو شائع ہوئی ہے, اور ہاہوکار مچ گئی ہے پورے پاکستان میں, سیاسی حلقوں میں بھی, ہر جگہ شور ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے جو اس کی انکوائری کرے, اور کمیٹی بھی شوکت ترین کی سربراہی میں بنائی ہے, اپنے ہی وزیر خزانہ کی سربراہی میں, کہ پتہ کرو کہ ہمارے ہاں آپ کے زیر نگرانی کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے, کچھ معلوم تو کرو نا. کون کون سے ادارے کر رہے ہیں, اداروں کے نام بھی آ رہے ہیں کہ یہ اداروں میں یہ گڑبڑ ہے, اس طرح پھیل رہا ہے. ایک شور مچا ہوا ہے. کیا سچ مچ ہماری معیشت, پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے, ہمارے لوگ کھاتے بہت ہیں, ہماری اشرافیہ لوٹ رہی ہے, ہمارے ادارے لوٹ رہے ہیں. جو ادارے کبھی نفع میں ہوتے تھے وہ آج نقصان میں جا رہے ہیں. ایک ایک ادارے کا نام بھی آ رہا ہے. اصل صورتحال کیا ہے, ہم اپنی معیشت کو مینیج نہیں کر پا رہے کہ خرابیاں کیا ہیں. ہم اسٹیٹ کو مینیج نہیں پا رہے. صرف اقتصادی معاملہ نہیں ہے, سیاسی معاملہ بھی ہے, گورننس کا معاملہ بھی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کہہ دینا کہ جنگ کی وجہ سے معیشت جو کرپشن بڑھ گئی ہے, جنگ کی وجہ سے کرپشن بڑھ گئی ہے, یہ تو بھئی عجیب و غریب بات ہے. صرف اتنا کہنے سے بات تو نہیں ختم ہوتی. آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے, اور ہر شعبہ زندگی کے میں یہی کہوں گا. ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں اس وقت, ایک بڑا اچھا پینل موجود ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں, سب واقف ہیں, ہمارے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ملک کی معیشت کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, ملک کے حالات سے بھی واقف ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اصل نقشہ کیا ہے. ان سے اور باتیں بھی پوچھنی ہے ریلیٹڈ ہماری معیشت کے حوالے سے. ویسے NFC ایوارڈ آ رہا ہے, اور ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, بہت سے قصے پوچھیں گے. حسن نثار ہیں جی ہمارے ساتھ. اب ان کا تعارف کیوں کراؤں, یہ تو وہ برانڈ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. میرے خیال میں اتنا ہی کہنا کافی ہے. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب ہیں جی, ہمارے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. یہ میں تو اس طرح تعارف کراتا ہوں, GC یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کے حالات کا کیا اثر پڑ رہا ہے. آج کل جو پولیٹیکل سائنس ہے صرف پولیٹیکل سائنس تک ہی محدود نہیں رہتی, اس دوسری سطحوں پر بھی آ جاتی ہے, اکنامکس میں بھی چلی جاتی ہے. دوسرے حالات جو ملک کے ہیں اس کے معاملے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں. اور نصر اللہ ملک صاحب ہیں جی, میری طرح صحافی ہیں اور اینکر ہیں, اور جانا پہچانا چہرہ ہیں اور نام ہے. وہ بھی کچھ تجزیہ کریں گے, اپنا بتائیں گے کہ یہ سب لوگ جو ماہرین کہہ رہے ہیں اس پر ان کی رائے کیا ہے. ہماری زندگیوں پہ اثر جو پڑ رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک اکیڈمک پوائنٹ آف نہ بھی پوچھوں, سیدھا ہی پوچھوں, کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری زندگیوں پر؟ معاشی طور پہ لوگ نہیں آ رہے, معاشرہ ہمارا بگڑ رہا ہے. اصل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری سیاست نہیں اس سے خراب ہوتی, پوری لائف ہماری خراب نہیں ہوتی؟ کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ جو انسان ہے وہ اس میں ہر قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی, وہ کمبینیشن ہوتا ہے. لیکن جس طرح وہ معاشرے میں ایک بیہیو کرتا ہے اور جس طرح وہ ادارے اس کے بنائے جاتے ہیں, وہ بہت حد تک آپ کو ایک خاص رخ کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں ہم چونکہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں یا اس کو روکنے کی طرف. امریکہ میں بھی صدر اوباما نے جب اپنی سیٹ چھوڑی سینٹ کی, تو وہاں کے گورنر نے ان کی سیٹ بیچنے کی کوشش کی اور پھر وہ ہو گئے. اس لیے کہ وہ ادارے اپنے اندر ہی انہوں نے ایک میکنزم, ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, طریقہ کار, کہ جس میں اگر اس قسم کی کرپشن یا اس قسم کی قانون کے خلاف ورزی کی جائے تو وہ اس کو روک لیتے ہیں. اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ انسان پاکستانی بحیثیت قوم کلچرلی ہم کرپٹ ہیں, میرا اپنا خیال نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ادارے اس کی تشکیل اس طرح کی ہوئی ہے اور اس طرح وہ چلائے جا رہے ہیں کہ جس طرح کہ اس میں کرپشن یا جو غلط کوئی بات کرتے ہیں اس میں وہ رکاوٹ کے جو میکنزم ہیں یا طریقہ کار ہیں وہ بہت کم ہیں, جن کی وجہ سے یہ ساری ہماری یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بات کی ہے اصل میں اداروں کی. اداروں میں وہ اداروں کے انہوں نے نام بھی لیے, کون سا ادارہ زیادہ کرپٹ ہے, کون سا کم ہے. لیکن ادارے پھر تشکیل پاتے ہیں معاشرے کے اندر سے, اور معاشرے کے اندر تشکیل پاتے ہیں, اور وہاں پہ جو اس کا جس طرح کا وہ کلچر بنا ہوا ہے, اور ایکسیپٹیبلٹی کی اصل میں بات ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ماننا شروع کر دیں, اس کو فار گرانٹڈ لے لیں, اس کو سمجھیں کہ اٹس اے ڈن تھنگ جسے ہم کہتے ہیں, تو پھر تو یہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوں گی. لیکن جہاں ہم لائنیں لگا دیں اور بہت سختی کے ساتھ لگائیں
اور یہ کلچر بچوں میں، اسکولوں کے بچوں میں ہی پیدا کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے سلیبس کے تھرو اور ان کی تربیت کے تھرو. سیوکس کا مضمون ہی نہیں ہے جی، وہ سیوک اسٹڈیز کا کوئی مضمون نہیں ہے. پہلے جس تھا میں بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کیو بنائیں اور آپ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اپنے ڈرم میں ڈالیں اور لال بتی پہ آپ کو رکنا چاہیے. یہ ساری دنیا میں سیوک اسٹڈیز کا بچوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے. تو وہاں پہ ان کو حدیں بتائی جاتی ہیں، یہ لائنیں ڈرا کی جاتی ہیں. اور یہ اس میں بہت سے اسکولوں میں اور بہت سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں تو زیرو ٹالرنس کی پالیسی بھی چل رہی ہوتی ہے، اس ایمانداری کے لحاظ سے، اور اس کے کہ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کو اسکول سے باہر نکال دیں گے، اگر آپ نے نقل کی ہم باہر نکال دیں گے. تو وہ اس کلچر کے ساتھ جب اوپر آتے ہیں تو پھر وہ اپنا جو روزمرہ کا ان کا طریقہ کار ہے یا ڈیل کرنے کا، اگر وہ بزنس میں گئے ہیں یا سیاست میں گئے ہیں تو انہی کو اپناتے ہیں. لیکن وہاں پہ وائلیشنز بھی ہوتی ہیں، تو اس کو وائلیشنز کو روکنے کے لیے پھر ادارے اور قوانین اس قسم کے ہوتے ہیں جو ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی ایک طرح کے ہیں یا سارے برے ہیں یا سارے اچھے ہیں. یہ تو جب تک انسان ایک دوسرے سے معاشرے میں ڈیل کرتا ہے یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی. میں یہ کہوں گا، جیسا میرے دوست نے کہا شرطے کی مثال دی وہاں سے دبئی کی، بالکل نیو یارک سے نان اسٹاپ فلائٹ آتی لاہور. نیو یارک ایئرپورٹ اوپر ہمارے پاکستانی باقاعدہ ایک کیو بناتے ہیں، کوئی وہاں شرطہ کوئی پولیس نہیں ہوتی. جیسے ہی وہ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے امیگریشن پہ تو وہ کیو ذرا ٹوٹ جاتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ایک نظام ایسے بنایا ہوا ہے کہ اس میں آپ مس فٹ ہوں گے اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے یا بے ایمانی کریں گے یا جو بھی کریں گے. یہاں پہ میرا جو کنسرن یہ ہے کہ کرپشن تو ٹھیک ہے، مانا ہم سارے اس پہ مان رہے ہیں، پاکستان میں بہت ہے، باہر سے بھی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں خود بھی پتا ہے. میرا صرف یہ کنسرن ہے کہ کیا اس کی ایکسیپٹیبلٹی، یعنی اس کو ماننے کے لیے ہمارا معاشرہ تیار ہے یا وہ اس کو فور گرانٹڈ لے رہا ہے. میرا خیال ہے ماننے کو نہیں تیار. اس کی ہمیں مثال سب سے بڑی تو ملتی ہے جس طرح چیف جسٹس کی ریسٹور کرنے کے لیے یہاں پہ سول سوسائٹی نے ایک بہت بھاری موومنٹ چلائی. وہ کس لیے چلائی؟ اس لیے کہ وہ ایک سمبل بن کے چیف جسٹس آگے آئے کہ یہ ہمیں انصاف دلائیں گے. اگر ہم نے جوڈیشری کو ریسٹور کیا تو اس سے ملک میں انصاف ملے گا، بے ایمانی ختم ہوگی، اور ہم ایک جو ٹرانسپیرنسی آپ کہتے ہیں یا ایک معاشرے کو اس رخ پہ لے جائیں گے. دوسرا ہمیں اس رپورٹ میں بھی ہے کہ جوڈیشری میں کرپشن کم ہوئی ہے. نہیں، جوڈیشری کے علاوہ معاشرے کی ایکسیپٹیبلٹی، یعنی اگر وہ برائی ہو رہی ہے تو معاشرہ اگر اس کو مان رہا ہے، ٹھیک ہے جی یہ تو حصہ ہے ہمارا، تو پھر تو معاشرے نے نہیں مانا نا، بہت ریجیکشن کیا، بہت بری طرح ریجیکٹ کیا، ایک سسٹینڈ موومنٹ چلی بہت دیر تک. دوسری بات آج کی آپ دیکھ لیجئے نا، آپ نے یہ پروگرام کس لیے کروایا کہ ایک وہ رپورٹ آئی اور سارے ہم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور ہم سارے اس لیے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے ایکسیپٹیبلٹی ہم ان میں نہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، دور اس کو اپنے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھے سائنز ہیں، میں یہ اچھے انڈیکیٹرز ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کو نہیں تیار. ہمارا معاشرہ کرپشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. رسول اللہ صاحب ثابت ہوئی جی جیسے طاقت کو اور دولت کو سرکولیٹ کرنے کے لیے جوڈیشلی جسے انہوں نے کہا کہ منصفانہ طور پر طریقہ کیا ہے، ادارے بنائے جائیں. ریزسٹنس عوام میں، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ لوگوں میں ایک ریزسٹنس موجود ہے. اس ریزسٹنس کو کیسے ایک قوت میں بدلا جائے کہ اس کلاٹ کو ختم کریں؟ جیسے اگر ہم دیکھیں اس رپورٹ کی طرف، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف، اور ذرا نظر دوڑائیں ان ممالک کی طرف جو پاکستان سے اوپر ہیں، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان میں کیا چیزیں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں، اور پھر جو ہم سے نیچے ملک ہیں، ممالک ہیں، ان کو بھی دیکھیں کہ ان میں کیا ہم سے زیادہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں. تو دیکھیے نیوزی لینڈ سے آپ شروع کیجئے، آئس لینڈ ہے، جرمنی ہے، آسٹریا ہے، جاپان ہے، یو کے ہے، بیلجیم وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم سے بہت اوپر ہیں. ان میں جو ویریبلز ہمیں نظر آتے ہیں عوامل کامن، وہ یہ ہیں ایجوکیشن، اور جس طرح انہوں نے کہا حسن نثار صاحب نے، وہاں پہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ مور اور لیس ایکول ہے، وہاں پہ اتنی ڈسپیرٹی نہیں ہے ان سارے ممالک میں. ایکسیپشن ضرور ہیں، کیونکہ کچھ ایسے ممالک ہیں کچھ اور وجوہات کی بنا پہ، کوئی سول وار ہے، کوئی اور مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے. تو اگر آپ نیچے والے ممالک کو دیکھیے تو وہاں پہ آپ کو ایک نظر سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی لٹریسی ریٹ بہت خراب ہے، اور ان کی جو دولت کی تقسیم ہے وہ بھی بہت خراب ہے. یعنی لیکن ایکسیپشنز ہیں، چونکہ وہ جیسے میں نے کہا اور وجوہات کی بنا پہ، رشیا ہے اس کو بہت کرپٹ کر دیا. یہ دو ویریبل ایسے ہیں جو بہت جی، جب یہ آپس سے ملتے ہیں تو پھر آپ ڈیولپمنٹ کی طرف اور انصاف کی طرف اور جسٹس کی طرف آپ جاتے ہیں.
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت اس لیے کہ اگر آپ دیکھیے آپ ادارے بھی اگر آپ بنائیں گے لیکن آپ کا جو 70% یا 60% پاپولیشن ہے اس کی لٹریسی ریٹ اتنے وہ جاہل ہیں، وہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، کس ممبر کو ہم نے ووٹ دینا ہے، کس طریقے سے کے ساتھ ہم نے اپنا فرنچائز کا اختیار استعمال کرنا ہے، تو کیا فائدہ اس کا اگر آپ وہ بھی ادارہ بنا دیں۔ اور پھر جیسا دولت سے آپ سیاست میں بھی اس کو آپ پلے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اوپر لا سکتے ہیں پیسہ استعمال کر کے۔ تو یہاں سے تو یہی ویریبلز مجھے دو نظر آئے، ایجوکیشن اور کمپیریٹیو ایکوالٹی ایک معاشرے میں جو ہم سے بہت اوپر ہیں اور جو ہم سے بہت نیچے ہیں ان میں وہ اتنا ہی ویریبل خراب دولت کی